پیارے ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو رمضان المبارک کی بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ اور اہم بات ہے وہ ہے کھانے پہ، کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے رمضان ہم تمام مسلمانوں کے لیے نعمت کا مہینہ رکھا ہے۔ اگر آپ ایک نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور آپ اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العزت بہت سارے آپ کو ثواب بھی دیتا ہے، اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں لوگوں کو ایسیڈیٹی کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے، گلے میں جلن، سحری کرتے ہیں تو بہت سارا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پورا دن گلا جلتا ہے۔ رمضان ہمارے اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی رحمت، اور اگر صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی رحمت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے صحت کے اعتبار سے کیسے رحمت ہے؟ کہ اگر رمضان میں بندہ صحیح اعتبار سے کھانا کھائے اور صحیح اعتبار سے سحری کرے، صحیح اعتبار سے افطار کرے، تو وہ تمام تر بیماریوں سے بچ سکتا ہے، اور بیماری ہے تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اب کہیں گے کیسے؟ ہمیں کھانا کھانے کے آداب جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں اور چبا چبا کے کھانا کھائیں، 32 مرتبہ کم سے کم ایک لقمے کو چبائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ زیادہ سے زیادہ انزائم ہمارے منہ سے ہی نکلتے ہیں، انزائم، اور انزائم ہی ہمارا کھانا ہضم کرتے ہیں۔ جب ہم زیادہ چبائیں گے تو انزائم زیادہ ریلیز ہوں گے، کھانا بھی اچھے سے ہضم ہوگا۔ دوسری بات، سحری جب کریں تو سحری میں کوشش یہ کریں کہ کم سے کم کھائیں۔ روٹی اگر کھانے کی عادت ہے روٹی کھائیں تو زیادہ مسالے دار چیزیں نہ کھائیں، زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں، کوئی بھی ایسی چیز نہ کھائیں جو ایسیڈیٹی کا سبب بنے۔ اور سحری کریں تو بس اتنا ہی کھانا کھائیں کہ 2 روٹی اگر کھاتے ہیں، آپ کا روٹین ہے تو اس سے 1.5 روٹی آپ کھائیں، باقی آپ کو پانی بھی پینا ہے، اور اتنا ہمیشہ جگہ رکھیں کہ آپ کا ہوا بھی آپ کے پاس ہوتی رہے۔ اور دوسری چیز، لاسٹ بات کرتا ہوں افطار میں۔ افطار میں ہوتا کیا ہے؟ انسان دنیا میں جتنی بھی فاسٹ فوڈ ہے، جتنے بھی اور بھی برگر ہے، چاؤمین ہے، پیزا ہے، تمام طرح کے جتنے بھی جنک فوڈ ہے سب استعمال کرتا ہے۔ گھر میں پکوڑے بناتا ہے، پکوڑی بنا رہا ہے، چپسیں بنا رہا ہے، اور پھر دبا کے کھاتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے بریانی کو ہی کھا رہا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ ارے اب پیٹ میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا دوسری دن روزہ نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر ہم کھانے کا روٹین صحیح کریں، کھانے میں افطار میں آپ یہ افطار جب بھی کریں، سب سے پہلے افطار جو سنت ہو یا تو نمک سے کریں یا تو پھر کھجور سے کریں، اور تھوڑا کھائیں۔ زیادہ تر آپ کوشش یہ کریں کہ افطار میں آپ پھل کھائیں، انار ہے، پپیتا ہے، کیلا ہے، انگور ہے، تربوز جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ تربوز کھائیں، پپیتا ہے جتنا زیادہ پپیتا ہو اتنا زیادہ پپیتا کھائیں، خربوزہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دن بھر جو آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہوئی ہے، وہ اگر تربوز آپ صحیح اعتبار سے کھاتے ہیں، استعمال میں لیتے ہیں، تو وہ سب کچھ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اب افطار جو بھی کیا، ایک بار ایک ساتھ پانی نہ پینا ہے، کہ دن میں پیاس کی شدت بہت زیادہ رہتی ہے، آدمی کرتا ہے کیا ہے کہ ایک بار میں 1 لیٹر پانی بیٹھ کے پی جاتا ہے، اس سے کڈنی بھی ڈیمیج ہونے خطرہ ہے، اور بھی آرگنز خراب ہونے خطرہ ہے۔ یا بعض لوگ کرتے کیا ہے کہ افطار کے وقت ان کا یہ رہتا ہے کہ کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، افطار کے وقت کولڈ ڈرنک بالکل ہی نہ پئیں، اس کو اوائڈ کر دیں۔ افطار کے وقت زیادہ سے زیادہ فروٹ استعمال کریں، اور رات کا جو کھانا کھائیں وہ اس حساب سے کھانا کھائیں کہ آپ کو سحری بھی کرنا ہے، ہلکا کھانا کھائیں۔ اور آپ دیکھیں گے اگر اس طرح سے روزہ رکھیں گے نہ، آپ کو پورے روزے رکھ لیں گے، ایسیڈیٹی کی شکایت نہیں ہوگی، پیٹ میں جلن نہیں ہوگی، سینے میں جلن نہیں ہوگی، اور اچھے سے روزے گزاریں گے۔ اور اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری کا بھی خاتمہ ہوگا۔ کچھ سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا ہے اور یہ بات سامنے آئی کہ ہماری باڈی جب بھوکی رہتی ہے، ہمارے آرگنز جب بھوکے رہتے ہیں تو وہ ہمارے باڈی میں جو مرض پلتے ہیں انہیں وہ کھا جاتے ہیں، اور ہماری باڈی ہیلدی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ رمضان کا پیارا مہینہ عبادت بھی اچھے سے کریں اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔